ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقائد عالم سرورد عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر دور میں اللہ کے ولیوں اور محبوب بندوں سے دشمنی بھی کی گئی ہے اور ان کے ساتھ حسد کا برتاؤ بھی کیا گیا ہے۔ دشمنی مخالفین کرتے ہیں اور حسد اپنے لوگ کرتے ہیں، اور ابھی عرس رضوی کی بہاریں بالکل قریب ہیں اور جگہ جگہ رضا رضا کے نغمے گونج رہے ہیں۔ اسی میں بہت سارے مخالفین اور حاسدین کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، تو جیسے ہر اچھے شخص کے ساتھ میں عداوت اور حسد کا برتاؤ کیا گیا، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی مرشدی سیدی امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کے ساتھ بھی حسد اور عداوت دونوں کا برتاؤ کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار خود فرماتے ہیں، ایک طرف عدائے دی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاسدین بھی پیچھے پڑے ہیں، اور جو دین کے دشمن ہیں چاہے وہ کوئی بھی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی پیچھے پڑے، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ میرے مددگار ہیں، تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد بھی کیا گیا، آپ سے عداوت بھی رکھی گئی، لیکن کوئی نہ اپنے حسد میں کامیاب ہو پایا نہ عداوت میں کامیاب ہو پایا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اور اللہ نے انہیں عظمتیں اتنی زیادہ عطا فرمائی تھی کہ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھا دو، فتویٰ رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایق بخشی پڑھ کے دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی تھی تو نہ حاسدین ان کا کچھ بگاڑ پائے اور نہ مخالفین اپنی مخالفت کے ذریعے ان کی عظمتوں کا چراغ گل کر پائے۔ جیسے کل رضا رضا کے نغمے گلی گلی میں شہر شہر کوچے کوچے میں گونج رہے تھے، آج بھی ویسے ہی صرف بر صغیر نہیں پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پوری آب و تاب کے ساتھ میں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، مخالفین نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور آپ کے فضائل کو جو گھٹانے اور کم کر کے دکھانے کی کوشش کی، اس میں جب کامیاب نہیں ہو پائے تو پھر وہ اپنے پہ اتر آئے اور انہوں نے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا الزام لگایا گیا؟ آج کی محفل میں ان الزامات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ان الزامات کا جائزہ لیا جائے گا، تاکہ کم پڑھے لکھے لوگ جن کو اس طرح کے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ دیکھیں اصل دین کیا ہے۔ الزام یہ لگایا گیا اعلیٰ حضرت بڑے متشدد تھے، الزام یہ لگایا گیا وہ بات بات پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے، وہ کفر کی تکفیر کی مشین تھے، الزام یہ لگایا گیا کہ امت کے اندر انہوں نے
فتنہ پیدا کیا، انہوں نے امت کے اندر لوگوں کو آپس کے اندر لڑایا۔ میں سیدھی سی بات 2 جملوں کے اندر اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، دین کے دشمنوں کے خلاف تشدد کرنا کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی؟ یا اگر کوئی دین کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا اس وقت حق بات کو بیان کرنا فتنہ ہے اور حق گوئی سے کام لینا کیا امت کو لڑانا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے جو حکومتیں قائم ہوا کرتی ہیں، حکومتوں کا مقصد ہوتا ہے امن و سلامتی اور امن و امان کا ماحول قائم کرنا، لیکن آپ دیکھتے ہیں حکومتیں امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں، انہیں جیل میں ڈالتی ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، ان کے خلاف قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ حکومت جو یہ کچھ کر رہی ہے یہ فتنہ ہے، یہ تشدد ہے اور یہ غلط ہے، یہ فساد ہے۔ سب کو پتا ہے حکومتیں جو کچھ بھی اس طرح کے اقدامات مجرموں کے خلاف کرتی ہیں یہ فتنہ اور تشدد اور فساد نہیں ہے، بلکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے مجرموں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی بھی ایک فطرت ہے۔ اسلام جس طرح نرمی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کی نرمی کی تعلیمات کو آپ پڑھیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نرمی اللہ کو پسند ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین میں سختی کرنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اور کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام نرمی کو پسند کرتا ہے، اسلام آسانی چاہتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو آسانی کے مستحق ہوں، جو نرمی کے مستحق ہوں۔ ایک طرف اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں مجرموں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، نصارہ کے خلاف، کفار و مشرکین کے خلاف، منافقین کے خلاف، مرتدین کے خلاف اسلام نے نرمی کا حکم دیا یا سختی کا حکم دیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے موقع پر اسلام کی تعلیمات کتنی سخت ہو جاتی ہیں۔ نرمی کی جگہ میں نرمی اسلام کو پسند ہے، سختی کی جگہ میں سختی یہ اسلام کو پسند ہے۔ اگر کوئی نرمی کی جگہ میں سختی کرے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی سختی کی جگہ میں نرمی کرے اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر سزائیں مقرر کی گئیں، حدیں لگائی گئیں، بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، دوری کا حکم دیا گیا۔ اشداء علی الکفار قرآن کی آیت موجود ہے، وغلظ علیہم سختی والی آیت کریمہ موجود ہیں۔ ابھی وہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام نے سختی کے لیے کتنی آیات اور کتنی احادیث کا ذخیرہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ نرمی کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے نہ قرآن پڑھا اور سمجھا ہے نہ حدیث پاک کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ اگر وہ پڑھا اور سمجھا ہوتا تو اس طرح کی بودھی بات ہرگز اپنی زبان سے ادا کرنا وہ گوارا نہیں کرتا۔ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی تعلیمات کے اوپر عمل کیا۔ اعلیٰ حضرت بہت نرم تھے، اتنے نرم تھے، میں نے اس پر مکمل ایک تقریر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے با اخلاق تھے، ان کے اخلاق کی آپ تصویر دیکھیں، بچوں کے ساتھ نرمی اور ہر کسی کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت کا جو نرم برتاؤ ہے، اخلاق کا باب آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرافہ اخلاق تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تحریریں ہیں، جو فتاویٰ ہیں، ان کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قول اور فعل کرے جو بہت ہی زیادہ برا ہو، لیکن اگر اس کے اندر کوئی بچنے کا راستہ ہو تو حتی الامکان اہل قبلہ کو ہم کفر سے بچائیں گے۔ اور ایک موقع پر اعلیٰ حضرت اپنی نرمی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1000 احتمال کفر کی طرف جاتے ہیں، کسی کی بات میں 1000 احتمال
احتمال کفر کی طرف جاتے ہیں اور ایک ہلکا سا احتمال ایمان کا نکلتا ہے تو ہم کفر کی طرف نہیں جائیں گے، ایمان والے احتمال کی طرف جائیں گے اور سامنے والے کو ہم کفر سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ایک موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ہم کفر سے بچاتے ہیں، ہمارے فتاوی اس سے بھرے پڑے ہیں۔ اور خود ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نرمی میں جو فائدے ہیں وہ سختی کے اندر نہیں ہے، نرمی کے اندر جو فائدے مل جاتے ہیں سختی کرنے میں وہ فائدے میسر نہیں آتے۔ خود فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے پہلے وہابیوں کے ساتھ بڑی نرمی کی، انہیں بہت سمجھایا، نرمی کا برتاؤ کیا، جب کسی طرح وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تب جا کر کے وہ سخت فتاوی ان کے خلاف صادر کیے گئے۔ عزیزان مکرم، اعلیٰ حضرت کی شبیہ خراب کرنے کے لیے جو تشدد، فتنہ اور اس طرح کے جملے کہہ کر کے آپ پر الزامات لگائے جاتے ہیں یہ سراسر غلط ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا نہیں۔ اب اگر کوئی صاف کسی کی گستاخی واضح ہو جائے، اگر کسی کا دین سے نکلنا صاف طور پر واضح ہو جائے، اب اس کو کافر کہنا یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ جرم نہیں ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرض ادا کیا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، ایمان یا کفر، بیچ کے اندر کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ بندہ یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ایمان سے خارج ہو جائے تو اسے کافر کہنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ضروری چیز کو، اسی فرض کو ادا کیا، اور اسی فرض کی ادائیگی پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ وہ بڑے متشدد تھے۔ اور یہاں پر یہ بات خاص طور سے کہی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت چاہتے تو اپنے فتاوی میں اور اپنے اشعار کے اندر نرم الفاظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اس کا مطلب بڑے سخت تھے وہ۔ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سخت الفاظ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہے، خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ فرماتے میں جو نعتیں کہتا ہوں نا، میں نے کہیں اور سے نعتیں کہنا نہیں سیکھا ہے، میں یہ جو نعتیں کہتا ہوں یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اشعار میں جو سخت الفاظ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے قرآن سے سیکھا ہے، تو کیا قرآن کے اندر سخت الفاظ کہے گئے؟ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، کیا قرآن مقدس کے اندر گستاخوں کے لیے، مرتدین کے لیے، منافقین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے اور کفار و مشرکین کے لیے سخت الفاظ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، محبوب تمہارا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، ہر بلائی سے محروم ہے۔ ابتر یہ کتنا سخت لفظ ہے، آپ عربی زبان کے اندر جا کر کے پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت لفظ ابتر گستاخ کے لیے قرآن کے اندر نازل فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آج اگر اپنی تقریر کے اندر ہم کسی کو کتا کہہ دیں، کسی کو گدھا کہہ دیں، کسی کو خنزیر کہہ دیں، اگر کسی کو ولد الزنا کہہ دیں تو لوگ کہیں گے یہ مولانا بڑا سخت ہے، بڑی سخت باتیں کرتا ہے، اس کو تقریر کرنے کا حق نہیں۔ لیکن کبھی قرآن پڑھ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکذب کے لیے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے۔ اللہ نے اسے کتا فرمایا قرآن کے اندر، اور آگے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے جھٹلانے والے کو کیا فرمایا؟ اسے فرمایا کمثل الحمار، وہ گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھا کر کے چلتا ہے۔ اور ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے لوگوں کے لیے اتنا سخت لفظ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ اصل باپ کی اولاد نہیں، یہ ولد الزنا ہے۔ اور ایک جگہ گستاخ کے لیے رب نے فرمایا سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سور خنزیر قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آج اگر ممبر رسول سے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے، لوگ کہتے ہیں ممبر رسول کا ادب نہیں ہے۔ اگر ممبر رسول پہ قرآن پڑھنا اگر ممبر رسول کا ادب نہیں ہے تو پھر کون سا ادب ہے جو ممبر رسول کا ہمیں سکھایا جائے گا؟ ہمیں قرآن پڑھنا یہ سب سے بڑا ادب سکھایا گیا ممبر رسول کا، اور قرآن کے اندر ایسے لوگوں کو گدھا بھی کہا گیا، خنزیر بھی کہا گیا، کتا بھی کہا گیا، ولد الزنا بھی کہا گیا۔ یہ سارے الفاظ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں یہ لوگ ذلیل تر ہیں، کہتے بڑا سخت لفظ ہے، قرآن میں رب فرماتا ہے اولئک فی الاذلین، یہ مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایک جگہ رب نے ارشاد فرمایا ہم شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر لوگ ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں یہ الفاظ کتنے سخت ہیں۔ اگر ان الفاظ کو ہم ادا کریں، تبت یدا ابی لہب آپ پڑھ کے دیکھیں، ابو لہب کی ہلاکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دی۔ آج لوگ اس طرح کے اگر اعتراضات اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے
انہوں نے دین نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث طیبہ کو نہیں پڑھا۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو سخت الفاظ دیے گئے ان کی اگر پوری لسٹ بنا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو لکھا ہے، فرماتے میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ آج جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، کہتے اتنے سخت الفاظ نعت شریف کے اندر کیسے لکھے جائیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر شدت برتو، ان پر سختی کرو۔ رب قرآن میں فرماتا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اللہ فرماتا وہ تمہارے اندر سختی کو پائیں۔ اللہ نے جس سختی کا حکم دیا تھا وہی میں نے اپنے اشعار کے اندر رکھ دیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب شعر پڑھا جاتا ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کہتے ہیں یہ لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث پاک پڑھ کر کے دیکھیں میرے آقا نے کیا فرمایا صحابہ کے گستاخوں کے بارے میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے ملائکہ اور سارے انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ جو حدیث پاک میں حکم تھا میرے امام نے اسے اپنے نعت کے اندر پرو دیا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بولے بڑا سخت شعر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، بڑے سخت ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا اور باقی سارے کے سارے کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، میں نے ان کو اشعار کے اندر پرو دیا۔ اور کبھی کبھی ہم جب شعر پڑھتے ہیں نا اس طرح کے کہ کل کے رضا ہے خنزر خونخوار برق بار، آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے، اور کبھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، بولے یہ نیزہ تلوار بھالا یہ کوئی زبان ہے؟ اتنی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جب اللہ نے قرآن مقدس کے اندر شاعروں کی مذمت میں آیت کریمہ اتاری، حضرت کعب نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم جو ان کی مذمت کرتے ہیں مشرکین وغیرہ کی، کیا یہ ہم کو بھی منع کیا گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاد جیسے تلوار سے ہوتا ہے اسی طریقے سے جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، تم جو کہتے ہو وہ تو کافروں پر تیر سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ یعنی میرے آقا نے تعریف فرمائی یہ تمہاری زبان کے جو تیر ہیں نا تم دین کے دشمنوں پہ چلاتے ہو نا، یہ ناپسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بڑے پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت کعب کی تعریف فرمائی، اور حدیث پاک میں موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں برائی کے بارے میں، فرمایا 3 درجے ہیں، برائی دیکھو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، تو زبان سے ان برائیوں کا جواب دینا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے اشعار کے اندر ان کو بیان کیا تو یہ قابل اعتراض نہیں، قرآن و سنت کی پیروی ہے یہ۔ اور یہاں پہ یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں اسلام تو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، یہ بد مذہبوں کے خلاف باتیں کرنا یہ تو بد اخلاقی ہے، یہ تو جو ہے وہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ بالکل اخلاق سے گھری ہوئی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صدی کے مجدد تھے، اور مجدد کبھی بد اخلاق نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد اسی کو بناتا ہے جو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں، اخلاق مصطفیٰ کی جھلک آپ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا، اس جواب کو اگر میں سمجھاؤں تو مجھے مکمل تقریر کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کان خلق القرآن، میرے آقا کے اخلاق دیکھنا، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، حضور کے اخلاق قرآن کے طریقے پر تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف رب نے قرآن میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اور خود رب قرآن میں فرماتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا محبوب اگر تم سخت ہوتے نا تو یہ تمہارے پاس والے گھبرا جاتے، یعنی اللہ نے فرمایا محبوب تم بڑے نرم دل ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے نرم دل، اتنے اچھے اخلاق کے مالک، اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک، اور یہ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اب حضور کے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ، اب مشرکین کے ساتھ اخلاق دیکھیں۔ بنی قریظہ کی جنگ چل رہی ہے،
حضرت حسان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مذمت کرو، ان کی برائی بیان کرو، اس لیے کہ تم ایسا کرو گے تو حضرت جبریل علیہ السلام تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کے، دین کے دشمنوں کی مذمت کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ اللہ کے رسول کے اخلاق میں سے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کی برائی کو بیان کرو، اس لیے کہ یہ ان کے دل میں تیر سے بھی زیادہ سخت گزرتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیں، ایک بار میرے آقا نے حضرت حسان سے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کا جواب دو، تم اگر جواب دو گے، جب تک جواب دیتے رہو گے جبریل علیہ السلام تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق۔ ایک بار حضرت حسان نے جب مشرکین کی برائی کی نا، میرے آقا نے فرمایا حسان تم نے بھی شفا پائی اور ہم کو بھی تو نے شفا دے دی، یعنی خود بھی شفا پائی اور دوسروں کو بھی شفا دے دی۔ یعنی اگر کوئی بد مذہبوں کی، مشرکین اور کفار کی مذمت اور برائی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے، وہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ آج یہ جو شفا والا کام میرے امام نے کیا تو اس کو الزام کے طور پر، تشدد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ دین سے دوری والی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو اخلاق کہاں سے سیکھے؟ حضور سے سیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بد مذہبوں کو دیکھو تو ترش روی اختیار کرو، یعنی ان کے سامنے جب جاؤ نا تو تم ہنستے ہو مسکراتے ہو مت جاؤ، ان کے سامنے جاؤ نا تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونا چاہیے، ترش روی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے اخلاق عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں، یہ اخلاق حضور نے عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق آپ دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو اور خود بھی ان سے دور رہو۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا، مسلمان کے علاوہ کسی کی صحبت مت اختیار کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں حق بات جب بولنا ہو نا تو چپ مت رہو، اگر چپ رہو گے تو گونگے شیطان کہلاؤ گے۔ حق بات بیان کرنا ضروری اور لازم ہے، یہ حضور نے اخلاق عطا فرمائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اذکر الفاجر بما فی، فاسق و فاجر میں جو برائی ہو اس برائی کو بیان کرو۔ اگر تم بیان نہیں کرو گے تو لوگ کیسے بچیں گے؟ تو جب فاسق کی برائی بیان کرنا ضروری ہے تو جو وہابیہ، دیا بنا، گستاخان مصطفیٰ جار رحمت اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے جو گستاخ ہیں ان کی برائی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ اور نبیوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں نا بڑے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرنے والا، خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس بھیجا۔ کیا فرمایا؟ جاؤ فقول لهم قولا لینا، جاؤ نرم بات کرنا۔ اب دونوں گئے، نرم بات کرنے کا رب نے حکم دیا۔ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے فرعون میں تو تجھ کو دیکھ رہا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ یا فرعون مسبورا، تو ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے سامنے نرمی نہیں، ایسے لوگوں کے سامنے زبان ایسی ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں قرآن مقدس کے اندر عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کا کام کرتے، ان کی تبلیغ کا جو طریقہ تھا اللہ نے خود قرآن میں ان کی تعریف فرمائی، لیکن ان کے اخلاق بتاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، فرمایا میرا اور میرے ماننے والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تم سے اور تمہارے ان سارے بتوں سے، میں سب کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ یہ اخلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ تو عزیزان مکرم، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو سختی کی ہے وہ سختی خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کے اسوہ میں، آپ کی تعلیمات کے اندر موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اپنوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہونا چاہیے اور دین کے دشمنوں کے ساتھ کیسے اخلاق۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو تہذیب کے خلاف ہے، کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا یہ تو تہذیب نہیں ہے، یہ تو تہذیب کے خلاف ہے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت سے کہا گیا حضور آپ اپنی کتابوں کے اندر بد مذہبوں کے بارے میں سخت لفظ لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے۔ اعلیٰ فرماتے کون سی تہذیب؟ ایک نصرانیوں کی، ایک انگریزوں کی تہذیب ہے، ایک اسلام کی تہذیب ہے۔ کون سی تہذیب کی بات کرتے ہو؟ اگر انگریزوں کی تہذیب کی بات کرتے ہو ان کی کوئی تہذیب ہے؟ وہ تو سراسر تخریب ہے۔ کھڑے ہو کے جو کھانا کھائیں، جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں، جن کے پاس میں جو ہے وہ تہذیب نام کی چیز نہیں ہے، ننگا پن جن کی کلچر کے اندر داخل ہے، یہ تہذیب ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم تہذیب کی بات کرو اسلامی تہذیب کی، تو اسلامی تہذیب تو یہی ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ،
ان کے اوپر سختی کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو۔ فرماتے ہیں ہم کو جو تہذیب سکھائی ہے صحابہ نے سکھائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک مسافر مل گیا، اپنے گھر پہ لے کر کے گئے، کھانا اس کے سامنے چنوا دیا، کھانا لگوا دیا، جب کھانے لگا تو بد مذہبی کی باتیں کی۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا دسترخوان اس کے سامنے سے اٹھا لو اور اس کو کان پکڑ کر کے باہر نکال دو۔ بولے یہ اخلاق ہمیں بد مذہبوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی ہے، جن کے بارے میں کونین کے دولہ نے فرمایا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عمر جس راستے سے تم چلے جاتے ہو شیطان کی مجال نہیں ہے اس راستے سے وہ گزر جائے۔ یہ اخلاق ہمیں حضرت عمر نے ہمیں عطا فرمائے۔ بولے تہذیب یہ تہذیب ہوا کرتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ایک بار علامہ ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بہت کمال لگتے ہیں، ان کے فضل اور علم کا کوئی جواب نہیں ہے، تھوڑا اگر ان کے اندر نرمی ہوتی نا تو سب لوگ ان کو مان لیتے۔ علامہ ظفر الدین بیاری علماء نے فرمایا اپنے آپ کی تعریف کروانے کے لیے کوئی کام کرنا یہ حق کوئی تھوڑی ہے، یہ تو خود بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، ان کو اپنی تعریف نہیں چاہیے، ان کو حق گوئی سے کام لینا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے وہی کام انجام دیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر سختی کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے۔ میں وہ حدیثیں سنا رہا ہوں، صلح کلیوں کی تو روح ہی فنا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں سنتے نا تو ان کو ویسے گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس دور کے اندر اس لیے بھی ضروری ہے۔ بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں، نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ انہیں دین کی سمجھ نہیں، ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھا ہے۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ دشمنی رکھنا بد مذہبوں سے، دین کے دشمنوں سے، ایمان کا مضبوط کڑا میرے آقا نے فرمایا۔ ایک بار ایک صحابی سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل مقبول ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے حج، کسی نے جہاد، سب بتانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی جائے۔ دشمنی کس سے رکھی جائے گی؟ بد مذہبوں سے، گمراہوں سے، مرتدین سے، کفار و مشرکین سے۔ فرمایا اللہ کو یہ سب سے زیادہ، تم تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ، تم راتوں کو جاگ کے عبادت کرو، یہ بھی نیک کام ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ان سارے کاموں میں بڑا جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو بتاؤں دین کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ صحابہ نے کہا بتائیے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ چیزوں کو ذکر کر کے آخر میں فرمایا دین کا دار و مدار ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یعنی دشمنی، عداوت، بد مذہبوں سے نفرت رکھنے کو میرے آقا نے دین کا مضبوط کڑا بتایا، اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل بتایا اور دین کا دار و مدار اسی پر بتایا۔ اس کے بعد میں لوگ تہذیب سکھاتے، ہمیں اس تہذیب کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے وہی تہذیب کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تو ادب کے خلاف باتیں، اس طرح کی اگر تقریر کی جائے تو یہ تو ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مجھ کو میرے رب نے ادب سے ادبنی ربی، میرے آقا فرماتے مجھ کو میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور اللہ نے مجھے بہترین ادب سکھایا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ادب سیکھا کس سے سیکھا؟ اللہ سے سیکھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا ادب سکھایا؟ آؤ میں اس ادب کا ایک نظارہ آپ کو کراتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا ادب سکھایا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، منافقوں اور کافروں پر محبوب سختی کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اے محبوب وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ادب سکھایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ، ان پر ترس مت کھانا، یعنی گنہگاروں کے بارے میں، فساق کے بارے میں فرمایا ان پہ ترس مت کھانا، تو کافروں پہ ترس کھانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد میں اللہ نے اپنے حبیب کو ادب سکھایا فَلَا تَقْعُدُوا الذِّكْرَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب یاد آ جائے نا تو پھر ایسے لوگوں کے پاس میں مت بیٹھو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے اپنا چہرہ موڑ لو۔
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ تم سخت رہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا ولا تصلی علیہم، ان کی نماز مت پڑھو اور نہ ان کی قبر پہ جا کر کے کھڑے ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کی مخالفت کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا، فرمایا کہ ہم السفہاء، وہ بے وقوف ہیں۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا الد الخصام، وہ جو دین کے دشمن ہیں وہ بڑے جھگڑالو ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا ہم المفسدون، وہ سب سے بڑے فسادی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ادب سکھایا فی الدرک الاسفل، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جانے والے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا کہ عزتن علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں مومن۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ادب سکھایا محبوب اس طرح کا وقل یا ایھا الکافرون قد کفرتم۔ میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کی جائیں، بد مذہبوں کے خلاف سختی کرنا یہ وہ ادب ہے جو اللہ نے خود اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ ہم اس ادب پہ چلیں یا آج کل کے جو ادب سے محروم لوگ ہیں ان کے کہنے کے مطابق ہم ادب اختیار کریں؟ ہمارے لیے وہی ادب کافی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا، اس کے محبوب کے بارے میں جب کوئی بس زبانی کرے، غلط جملے استعمال کرے نا، تو عاشق برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا عشق عطا فرمایا، خود فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیا۔ فرمایا میں نے اپنی تاریخ ولادت اس آیت کریمہ سے نکالی ہے۔ فرماتے ہیں بد مذہبوں کی نفرت مجھ کو گھٹی میں پلا دی گئی ہے، بچپن سے مجھے بد مذہبوں سے نفرت ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کر دو نا، ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عشق عطا فرمایا تھا، اور جب عاشق ہوگا تو کوئی اگر اللہ کے رسول کی شان میں بدتمیزی کرے، کتابوں میں لکھے اور چھاپے، تو عاشق اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا۔ وہ عاشق تو تھے ہی اور مجدد بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جو کام اللہ تعالیٰ نبیوں کے سپرد کرتا تھا، جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو دین کے اندر پیدا ہونے والی بدعات کا خاتمہ کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہر صدی میں اللہ ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ تو مجدد کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، بدعتوں کو ختم کرے، بدعتوں کا خاتمہ کرے۔ اگر عملی بدعتیں ان کا بھی رد کرے، اگر اعتقادی بدعتیں ان کا بھی رد کرے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں کتنے باطل فرقے نکل گئے تھے، کتنے باطل فرقے نکل گئے تھے۔ تو جو مجدد ہوگا تو اس کا کام ہی جب باطل فرقوں کا رد کرنا ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت ان کا رد نہیں کریں گے؟ رد نہیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد تھے، انہوں نے اپنی شان تجدید کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان باطل فرقوں کا ڈٹ کر کے رد کیا۔ میرے امام اس حدیث پاک کا آئینہ تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے جو دے، اللہ کے لیے منع کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دوستی کرے، فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اس حدیث کا آئینہ تھے اعلیٰ حضرت سرکار۔ جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے، جو روکا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، دوستی کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، حدیث پاک کا آئینہ بن کر کے آئے۔ وہ ایک نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی کہ اس عابد سے کہو تم نے جو زود اختیار کیا ہے وہ اپنے آرام کے لیے اختیار کیا ہے، اور تم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کی ہیں، میرا حق تم نے کیا ادا کیا؟ اس عابد نے پوچھا اللہ تیرا کیا حق ہے؟ تو رب نے فرمایا میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے کہ میرے دوستوں سے دوستی کی جائے اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ کا یہ حق ادا کیا ہے۔ بد مذہبوں جو سختی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم تھا اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اور وہ حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے، جب فتنے پھیلیں، بدعتیں ظاہر ہوں، احادیث میں آتا ہے ایسے موقع پر جس عالم کے پاس علم ہو اگر وہ اپنے علم کو ظاہر نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ ایسے بدعتوں اور فتنوں کے ماحول کے اندر اگر اعلیٰ حضرت سرکار ان سختیوں کا مظاہرہ نہ کرتے، بد مذہبوں کا رد نہ کرتے، تو بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار مجرم قرار پاتے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے جرم نہیں کیا ہے بلکہ ان کا رد کر کے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ آپ اسی لیے ایک مرتبہ حضور سید الافاضل نے کہہ دیا تھا، حضور آپ جو کتابیں لکھتے ہیں بڑے سخت الفاظ ہوتے ہیں،
بد مذہب دیکھتے ہیں غصے میں آ کے کتاب سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. آپ تھوڑا نرم الفاظ لکھیں تاکہ آپ کی کتاب کو پڑھیں اور ہدایت پا جائیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمنوں کا سر ہو. اللہ نے جب وہ تلوار نہیں تو قلم کی تلوار دی ہے. میں اسی لیے سخت الفاظ لکھتا ہوں تاکہ وہ میری کتاب پڑھیں, جتنی گالیاں دینا ہے وہ مجھ کو دے دیں اور اللہ اس کے رسول کی شان کے اندر کوئی غلط بات کہنے سے اتنی دیر تک رک جائیں. احمد رضا اور اس کے باپ دادا کی عزتیں اللہ اس کے رسول کی عزتوں پہ قربان ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نے یہ درس عطا فرمایا. اور اس زمانے کے جو حالات تھے نا, اصل میں بہت سارے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے دور کے حالات پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت ہند و پاک کی تقسیم کا وہ ہنگامہ تھا اور انگریزوں کا وہ تسلط تھا. بڑے عجیب حالات تھے. ہر آئے دن کیڑے مکوڑوں کی طرح نئے نئے فرقے نکلتے نظر آ رہے تھے. ایسے ماحول میں اگر نرمی بڑھتی جاتی نا تو آج یہ اہل سنت کے جو جگمگاتے ہوئے چہرے اور مسجدوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی شانوں کے جو تذکرے نظر آ رہے ہیں, آج وہ تذکرے ہمیں سننے کو نہیں ملتے. یہ اعلیٰ سرکار کا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے. اور یہ کوئی کام اعلیٰ حضرت نے اکیلے تو کیا نہیں ہے. ہند و پاک آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے علماء کو دیکھیں, مصر کے علماء نے, ترکی کے علماء نے, ملک شام کے علماء نے, مکہ کے علماء نے, مدینہ, سارے علماء نے مل کر کے ان بد مذہبوں کو کافر قرار دیا جنہوں نے گستاخیاں لکھی تھی. تو اعلیٰ حضرت کیوں مجرم ہو گئے؟ جب ساری دنیا کے علماء اسی بات کو کہہ رہے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت پہ الزام کیوں لگائے؟ اگر کوئی بیماری ہو تو طبیب کا کام ہوتا ہے بیماری کو بتانا, بیماری کو بتانا. وہ بڑا بدقسمت مریض ہوگا جو بیماری بتانے کی وجہ سے اپنے ڈاکٹر کا دشمن بن جائے. اعلیٰ حضرت نے بیماری بتائی ہے, وہ طبیب تھے, دین کے طبیب تھے. ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ایسی بیماریوں کو اجاگر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ جراثیم ہے, ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اس بات کا اعتراف اپنوں ہی کو نہیں بلکہ غیروں کو بھی اس بات کا اعتراف رہا ہے. اسی لیے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کی کفریہ عبادت پر اس کو کافر قرار دیا تھا. تو اس نے جب سنا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے. کسی نے کہا کہ وہ تو آپ کو کافر کہتے تھے, آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ بولے انہوں نے ہماری کتابوں میں جو عبارتیں دیکھی اور ان کو کفر جانا تو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ دیا, اور اگر وہ ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تو خود بھی کافر ہو جاتے. خود مخالف اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. علامہ کوثر نیازی کہتے ہیں, بہت بڑا دیوبندی مولوی ہے, ادریس کاندیلوی, ایک بار وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احمد رضا کی مغفرت تو انہی فتووں کی وجہ سے کر دے گا جس میں انہوں نے گستاخوں کو کافر قرار دیا ہے. اللہ فرمائے گا اے احمد رضا, میرے محبوب کی محبت میں تم نے ایسے بڑے بڑے علماء کا بھی لحاظ نہ کیا, جا میں تجھے جنت عطا فرماتا ہوں. مخالفین خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن آج سنی کہلانے والے, اپنے کہلانے والے بھی اس پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان مکرم, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت کا خالی پیغام نہیں, یہ قرآن و سنت کا پیغام ہے. اعلیٰ حضرت نے تو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈال کر کے انہیں ہمارے سامنے پیش فرما دیا ہے. اور قسم خدا کی اس دور کے اندر اگر ایمان بچے گا تو ایسے ہی مضبوط ایمان پر ڈٹ کر کے رہنے والوں کا ایمان بچے. ورنہ ہم نے کتنے نمازیوں کو دیکھا, روزہ رکھنے والوں کو, حج و عمرہ کی لائن لگانے والوں کو دیکھا ہے, رفتہ رفتہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے. دین کے لیے محبت اور دین کے نام پر بد مذہبوں سے نفرت کرنا یہ دین کے اہم تقاضوں میں سے ہے. اگر اس تقاضے میں کوئی کمی رہ گئی, ہم نے کتنے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور آج بھی جو اس تقاضے کے خلاف جائیں گے ان کے ایمان کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں. ایمان نام کس کا ہے؟ 999 باتیں اگر کسی کے اندر ایمان کی ہو اور ایک بات اگر کفر کی وہ کر دے تو وہ 999 نہیں دیکھی جاتی ہے, وہ ایک کفر والی بات دیکھ. آپ اپنے ہندوستان کا قانون آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, یہاں پہ ایک بندہ بڑا سب کچھ نیک ہے, سارے قانون کو فالو کرتا, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اگر ایک مرڈر کر دے تو کیا جج یہ کہے گا کہ یہ تو بہت اچھا ہے, یہ بھی کرتا ہے, اچھا کاروبار کرتا ہے, ملاوٹ بھی نہیں کرتا ہے, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتا ہے, سارے قانون کو فالو کرتا ہے, اس کو کچھ نہ کہا جائے؟ اس کی 1000 اچھی باتیں نہیں دیکھی جائیں گی, جو ایک غلط بات کی ہے اس پر اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو اگر بد مذہبوں نے نماز روزہ سب کچھ کیا, ایک بات غلط کی ہے تو فتویٰ اسی کے اوپر صادر کیا. یہ تو بالکل صاف سی بات ہے. اگر پوری کی پوری بوتل اگر شربت سے بھری ہو اور گلاب کے پانی سے بھری ہو, ایک قطرہ اگر اس کے اندر پیشاب کا ڈال دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا ایک قطرہ تو ڈالا ہے, باقی تو سب گلاب جل ہے, اس کو تو پاک کہا جائے. ایک قطرہ ناپاکی کی وجہ سے پورا گلاب جل ناپاک قرار دیا جائے گا. یہی حال بد مذہبوں کا ہے, دین کے دشمنوں کا ہے. اچھی باتیں بظاہر تم کو ان کے اندر بہت نظر آتی ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے اس کو اپنے دل میں بیٹھا کے رکھیں. وہ صرف اعلیٰ حضرت کا پیغام نہیں, اگر وقت ہوتا میں 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کر کے رکھ دیتا
14 صدیوں کے اندر کتنے بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے صوفیاء کرام نے، ہمارے غوث اور کتب نے کس طرح بد مذہبوں کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس کا حاصل یہی ہے کہ کافر کو کافر کہنا یہ فتنہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کے خلاف بولے تو اس کے خلاف سخت لفظ بولنا یہ تشدد نہیں ہے۔ امت کو حق گوئی کے ذریعے صحیح بات بتانا یہ امت کو لڑانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالم حق کا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی فرض ادا کیا، اسی لیے 100 سال ہو گئے لیکن رضا رضا کے نغمے جیسے کل گونج رہے تھے آج بھی گونج رہے ہیں اور اسی طرح گونجتے رہیں گے۔ اگر اعلیٰ حضرت بھی میٹھے میٹھے بن کر کے اگر بیٹھ جاتے نا، آج کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ نام انہی کا باقی رہتا ہے جو دین کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتر کر کے آتا۔ اللہ رب قدیر ہمیں دین کے نام پر اور دین کی حقانیت کے لیے ہر حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام احمد رضا کی عظمتوں کے چراغ ہمارے دلوں کے اندر ایسے ہی روشن رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔